اسی لیے روایتوں میں فرمایا گیا لوگوں کے باب میں اچھا گمان رکھو، اچھا گمان۔ ہمارے محدثین اپنی اپنی کتابوں میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، مشکات شریف، ابن ماجہ شریف، ان ساری کتابوں میں ایک چیپٹر لاتے ہیں، ایک باب لاتے ہیں، کتاب المناقب۔ مناقب کیا چیز ہے؟ مناقب منقب کی جمع ہے۔ منقب کا معنی ہوتا ہے دوسروں کی فضیلتیں، فضیلتیں بیان کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی، ابو بکر کی فضیلت، عمر کی فضیلت، ابو بکر میں یہ خوبی، عمر میں یہ خوبی، عثمان میں یہ خوبی، علی میں یہ خوبی، فاطمہ میں یہ خوبی، خدیجہ میں یہ خوبی، اور مسور ابن مخرمہ میں یہ خوبی، فلاں میں یہ خوبی، ابو عبیدہ میں یہ خوبی ہے۔ صحابہ کی خوبیاں نبی نے بیان فرمائی، صحابہ کے عیب کو بیان نہیں فرمایا۔ امت کو تعلیم دی خوبیاں بیان کرو، برائیاں بیان نہ کرو، اس لیے کہ خوبیاں بیان کرو گے محبتیں پیدا ہوگی، برائیاں بیان کرو گے نفرتیں پیدا ہوگی۔ خوب سمجھ لو اس مسئلے کو، خوبیاں بیان کرو، ایک دوسرے کی خوبیاں، اور اپنی تعریف کہ میں اچھا اور دوسرا برا، یہ شیطانی صفت ہے۔ یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس مضمون پر کچھ باتیں کہتا۔ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، پیدا کیا گیا، اور اللہ نے فرمایا سجدہ کر، تو شیطان نے کیا کہا؟ میں آگ سے بنا ہوا میں افضل، اور یہ مٹی سے بنا ہوا یہ مبذول، یہ گرا ہوا۔ یہاں شیطان نے اپنی تعریف کی اور آدم کی برائی کی، حالانکہ آدم کون ہے؟ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ فضیلت ہے آدم علیہ السلام کی۔ میرے اور آپ کے پیدا کرنے میں اللہ کا ہاتھ نہیں لگا، اللہ کا حکم چلا، کن فیکون، تو ہمارا وجود ہوا۔ لیکن آدم کے لیے مٹی میں اللہ کا ہاتھ لگا ہے، یہ فضیلت ہے آدم علیہ السلام کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر یہ فضیلت تھی، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن اس فضیلت کو گمایا شیطان نے اور اپنی تعریف کرنے لگا اور آدم کی برائی کرنے لگا، عیب تلاش کرنے لگا۔ دنیا میں جو لوگوں کے عیب کو تلاش کرتا ہے، سنو، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اعلیٰ درجے کا تابعی ہے، فرمایا اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ بہت بڑی بات، اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ ہمارے حضرت جی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو غیبت کرتا ہے کسی کی، اس کی سزا نقد ہے۔ فرمایا حضرت اس کی کیا سزا ہے؟ حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کی نقد سزا یہ ہے کہ جب اس نے غیبت کی تو اس کا قلب پھٹ جاتا ہے برائیوں کے لیے، اور خیر کی باتیں نکل جاتی ہیں، پھر وہ برائیاں ہی چلتی رہتی ہے، اس سے خیر کی باتیں نہیں آتی، وہ برائیوں ہی میں رہتا ہے، وہ لوگوں کے عیب جوئی میں رہتا ہے، عیب تلاش کرنے میں رہتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہیں لوگوں کی خوبیاں تلاش کریں۔ آپ پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ لیں، آپ نے خوبیاں بیان فرمائی، صحابہ کی برائیاں نہیں بیان فرمائی۔ حالانکہ صحابہ کوئی نبی نہیں تھے، صحابہ کوئی فرشتے نہیں تھے، کوئی نہ کوئی غلطی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی ہوئی، لیکن ان برائیوں کو نبی علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا، خوبیاں بیان فرمائی، اور امت کو اس بات کی تعلیم دی، لوگوں کی خوبیاں دیکھنا، لوگوں کی برائیاں نہ دیکھنا۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہماری دعوت و تبلیغ کا اصل مقصد خوبیوں کا لینا دینا ہے، خوبیوں کا لینا دینا، یعنی ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، اوہو بخاری شریف کی روایت ہے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ جو ہیں وہ سونے اور چاندی، گول اور سلور کے کان کی طرح ہے، مائن کی طرح ہے۔ جیسے گول کی کان ہوتی ہے، مائن ہوتے ہیں، سلور کی مائن ہوا کرتی ہے، اس میں گول نکلتا ہے، اس میں سلور نکلتا ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے انسان، یہ بھی کان ہے، یہ مائن ہے، ان میں خوبیاں بھری ہوئی ہے، ان میں خوبیاں ہیں۔
کسی میں صبر کی خوبیاں، کسی میں شکر کی خوبیاں، کسی میں نماز کی خوبی، کسی میں روزے کی خوبی، کسی میں دینداری کی خوبی، کسی میں صلح کی خوبی، کسی میں تقوی کی خوبی. یہ خوبیوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. لوگوں کی خوبیاں دیکھو تمہیں بہت کچھ مل جائے گا. جیسے مائن سے گول ملتا ہے، ہاں میرے آقا کا فرمان ایسے ہی نہیں ہے. جیسے مائن کے اندر سے گول نکلتا ہے، سلور نکلتا ہے، لوگوں میں خوبیاں ہیں. ان خوبیوں کو نکالو اور ان خوبیوں کو نکال کر کے ان کی خوبیاں بیان کرو. میں نے اپنے استاد محترم حضرت شیخ یونس صاحب سے ایک مرتبہ سنا کہ میوات کی جماعت آئی. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم میں 2 خوبیاں ہیں. حالانکہ ان میں برائیاں بھی، لیکن فرمایا تم میں 2 خوبیاں ہیں. فرمایا تم جفاکش بہت ہو. جفاکش یعنی تم چلتے پھرتے بستر اٹھا کر کے چل رہے ہو، اور تم میں صبر بہت ہے. آہا، تعریف فرمائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کام کو ان جہالت کے گھڑے سے اٹھایا. خوبیاں تلاش کرو. امت کا مزاج برائیاں تلاش کرنے کا ہو گیا. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. ہم لوگوں کی خوبیاں دیکھیں گے محبتیں پیدا ہے، اور ہم برائیاں دیکھیں گے تو نفرتیں پیدا ہوگی، اور نفرتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امت ٹوٹے گی، اور جب امت ٹوٹے گی تو میں آپ کا دشمن، آپ میرا دشمن. نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری طاقتیں ختم ہو جائے گی. پھر ادنا درجے کا چپراسی بھی ہمیں ڈرائے گا. پھر لوگ ہمیں آگ بتائیں گے. ہماری قوتیں ختم ہو جائے گی، اتفاق ختم ہو جائے گا. مل کے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، الا ادلکم علی عمل، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر وہ عمل تم کرتے رہو گے تو تم میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیے یا رسول اللہ. فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو ایک دوسرے کو. سلام کرو ایک دوسرے کو. سلام کریں گے محبتیں بڑھے گی، سلام کریں گے الفتیں بڑھے گی، ایک دوسرے کے دلوں سے نفرتیں دور ہوگی. تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برائیوں سے روکنے کا حکم دیا. ایک طریقہ تو یہ ہے، اگر ہمارا بس چلے، ہماری اولاد ہے، ہم تھپڑ مار کر روکے. نماز نہیں پڑھ رہی، ہم تھپڑ مار کر روک، نماز پڑھو. اور اگر اتنی استطاعت اور طاقت نہیں ہے مارنے کی جیسے آج کل کے حالات ہیں، تو کم سے کم زبان سے تو ہم روک سکتے ہیں. لیکن زبان کے اندر نرمی ہو، محبت ہو، پیار ہو اور درد ہو. دیکھو میں صفات بیان کر رہا ہوں. زبان میں نرمی ہو. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب دونوں کو فرعون کے دربار میں اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو دین کی دعوت دو اور میری طرف بلاؤ، تو ان دونوں نبیوں کو یوں کہا تھا قولا لینا، نرم بات کرنا، نرم. فرعون کو آنکھیں مت دکھانا، غصے سے بات نہ کرنا. کیوں؟ اے اللہ وہ تو خدائیت کا دعوے دار ہے، ربوبیت کا دعوے دار ہے. انا ربکم الاعلی کہہ رہا، تو کہہ رہا ہے نرم بات کرنا. تو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے موسیٰ کو، موسیٰ تو نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے. موسیٰ کہاں بڑے ہوئے؟ فرعون ہی کے گھر میں تو بڑے ہوئے ہیں، بچپن تو وہی چلا. تو نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے. آج تو آنکھیں دکھائے گا، برا بلا کہے گا، تو محسن کو آنکھیں دکھانا ہوگا، وہ تیرا محسن ہے. اخلاق سکھائے. قولا لینا، نرم بات کرنا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج ہم لوگوں کو دعوت تبلیغ کرتے ہیں. فرمایا فرعون سے ہم جن کو دعوت دے رہے ہیں وہ فرعون جیسے تو نہیں ہے، اور تو دعوت دینے والا موسیٰ کے برابر تو نہیں ہے. جب موسیٰ جیسے نبی کو یہ کہا گیا نرم بات کرنا، تو ہمیں تو اور بھی نرم بات کرنا چاہیے. محبت ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ دل میں درد بھی ہو کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو نمازی بنا دے، اس کو درخت سے چھڑا دے، اللہ غلط راستے سے اس کو بچا دے. درد بھی ہو دل کے اندر، صرف کہنا نہیں، ہمارا دل رو رہا ہو اس کے لیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. پیغمبر آپ تو اپنے دل میں ایسے رو رہے ہیں کہ جیسے ان کے پیچھے آپ اپنی جان دے بیٹھو گے، آپ کو اٹیک آ جائے گا. آپ اتنے رو رہے ہیں ان کے پیچھے، اپنی امت کے لیے اتنے آنسو، اتنا درد.
اتنا غم کہ یہ کسی طرح سنبھل جائیں، سدھر جائیں، یہ تربیت والے ہو جائیں، اللہ کے ماننے والے ہو جائیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. تو دل میں درد بھی ہو اور اچھے طریق سے ہم دعوت دیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اچھے انداز سے، اچھے جملے سے، تان و تشنی نہ کریں، دلوں کو توڑنے والی باتیں نہ کریں، رتھنے والی باتیں نہ کریں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں روایت ہے، دیہاتی تھی. دیہاتیوں میں جو ہے ادب کم ہوتا ہے. وہ آئے مسجد کے اندر اور کیا کیا، آ کر کے پیشاب کرنے بیٹھ گئے. صحابہ نے ان کو بھگانا چاہا، فرمایا پیشاب کر لینے دو. کچی مسجد تھی اس وقت، تو نیچے کچا تھا. فرمایا پیشاب کر لینے دو، اس لیے کہ اس کو اگر بھگاؤ گے پوری مسجد خراب ہوگی. پیشاب کر لیا، فرمایا پانی سے صاف کر لو. پھر انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے دعا کرنے لگے، اللہم ارحم علی وعلی محمد ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ مجھ پر رحم کر، محمد پر رحم کر، تیسرے کسی پر رحم نہ کرنا. حضرت ہنس پڑے ان کی دعا پر. فرمایا حجرت واسعہ، تم نے وسیع رحمت کو تنگ کر دیا، ساری امت کے لیے دعا کرو. کتنے پیار سے سمجھایا. تو ادعو الی سبیل ربک، محبت ہو، پیار ہو، درد ہو، یہ طریق. اور آخری طریق یہ ہے کہ تم کہہ بھی نہیں سکتے ہو، کم سے کم دل میں برا سمجھو یہ غلط کر رہا ہے، مجھے اللہ توفیق دے گا تو میں ضرور روکوں گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو امر بالمعروف کرنے والے بنائیں، برائیوں سے روکنے والے بنائیں. ہمارے دلوں میں امت کا درد ہو. میرے بھائیوں، میرا بچہ بیمار پڑتا ہے، میں روتا ہوں، لیکن امت بیمار ہے، میرا ایک آنسو نہیں نکلتا. ہم کیسے نائب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعویٰ ہے عشق کا، لیکن اس نبی کا ایک آنسو نہیں. نہ درد ہے، نہ غم ہے امت کا. اور امت ہے کہ برائیوں میں جا رہی ہے، امت ہے کہ ایمان کے چھوڑنے پر آئی ہوئی ہے. اپنے دلوں کے اندر امت کا درد پیدا کرو، غم پیدا کرو. اپنی دعاؤں میں امت کا حصہ رکھو. راتوں میں امت کے لیے روو، 2 رکعات پڑھو امت کے لیے، اور امت کے لیے رونے والے بنو. اگر میں امت کے لیے روؤں گا، اللہ میرے مسائل کو حل فرمائے گا. اللہ ہم سب کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.